بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ الکہف، ان نوجوانوں کا ذکر چل رہا تھا جو فاسق اور فاجر اور مشرک معاشرے سے نکل کر اچھے معاشرے میں، اچھے ماحول میں رہنے کی خواہش میں نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور کہف میں جو ہے نا جا کے پناہ لیے تھے غار میں۔ تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال سکینت اور جو ہے نا رحمت کی نیند سلایا غار کے اندر، کیونکہ وہ پریشان تھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا شرک اور کفر اور معاصی وغیرہ سے دور جا کر جو ہے اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کی پہل کیے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک غار میں سلا دیا، 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اپنے غار میں انہوں اصحاب کہف 309 سال سو گئے۔ وَازْدَادُوا 9، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو ان سے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنے سال جیے وہ۔ جیسے معلوم ہوا قرآن کی آیت کے ذریعے کہ 309 سال جیے بول کے، تو لوگ بول رہے تھے کہ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا کیسا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو ان سے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں 309 سال رہنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر بھی تم اس کو انکار کریں گے یا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو ہے نا تمام غیب کے علوم ہیں، زمین اور آسمان میں جتنا بھی ہے سب غیب کی چیزیں جانتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور وہ کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کے مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے۔ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں، لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت کے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے۔ وَاسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ، یہ اللہ کی صفت بصارت اور سماعت کی وضاحت ہے۔ ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وہی آپ کی طرف کی جائے اس کی تلاوت فرمائیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تم پر اتاری گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے بھی ہے کہ اس کتاب کی تعلیم جاری رکھو، اس کتاب کو پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، اس پر تدبر کرو، اس کے لیے اس کے ساتھ جڑے رہنے سے تم پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحمت، سکینت اور اس کی برکت نازل کرے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو، اس کی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔
احادیث میں بھی ہے ذکر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے سکھانے کی محفل میں، سیکھنے سکھانے کے راستے میں جو رہتا ہے آدمی، تو جو تم میں بہترین شخص وہ ہے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی داعیوں کا بھی ذکر ہے، تو جو قرآن سیکھنا سکھانا، اصل منبع تو قرآن ہے، اصل جو ہے نا ماخذ لینے کی چیز اور عمل کرنے کی چیز تو قرآن ہے۔ تو داعی جو ہے جو کام کرتے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کی طرف جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھنا، لوگوں کو اس کے لیے تحریض دینا، یہی تو کام داعیوں کا ہے۔ تو تم میں بہترین معاشرے میں تم میں بہترین شخص، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، امر بالمعروف، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا بہترین معاشرے میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے نا ہم کو علم ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کی تلاوت فرمائے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ لیکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمہ پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں کہتے پھریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا ہے وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے، اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبر کرتے رہو۔ صبر کی تلقین ہے یہاں پر، صبر کی حص، صبر کی جو ہے نا تحریض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حال میں تم صبر کرا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز اور انحراف کیا یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کی صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں پروردگار کا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اپنے آپ کو صبر کرتے رہو اور جو ہے نا باطل معاشرے سے تنگ آ کر جو ہے نا اس کے مخالفت میں اپنے ذہن میں جو ہے نا تیاری کرتے رہو۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، ان لوگوں سے جڑے رہو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے جڑے رہو جو علماء ہیں، علم رکھتے ہیں، ان سے جڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں سے بھی جڑے رہو جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں صبح و شام۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صرف کام دعوت کا جو کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں اور نام و منصب کے لیے نہیں۔ یریدون وجہ، خالص اللہ کے وجہ کے چہرے کے لیے۔ یریدون وجہ ولا تعدوا عیناک عنہم، اور ان سے غافل مت ہو، اپنے آنکھوں کو جو ہے نا ادھر ادھر مت لگاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری میں مت پڑو، حیات دنیا کے اندر مت اپنے آپ کو داخل کر دو۔ ولا تعدوا عیناک عنہم تریدو زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ ولا تطیع من اغفلنا، اور ان کی اتباع مت کرو جنہوں نے غفلت اختیار کی اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں سے بھی دور رہو جو ہمارا ذکر نہیں کرتے۔ واتبع ہواہ، اور اپنی جو ہے نا ہوا، اپنی مرضی، اپنی مرضی سے اپنا جو چاہے کریں گے تو وہ ہوا ہے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے لیے اسی میں داخل ہو جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے اور ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کی۔ ذکر کرنے والا ایسا شخص ہے
جیسا کہ وہ زندہ ہے، اور ذکر نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والا شخص ایسا ہے کہ جس وقت مردہ ہے وہ. کیونکہ اصل چیز جو ہے نا صحت القلب ہے. آدمی کا قلب اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو ساری اس کی جو ہے نا وہ باڈی، سارا اس کا جسم جو ہے نا اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل رہیں گا، اور اس کا دل جو ہے نا اس سے غافل رہیں گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت جو چیز ہے نا راس العمل ہے، انسان کے عمل کا سر ہے. اگر نیت کسی کی صحیح ہے تو اس کا پورے کا پورا عمل صحیح. اگر نیت کسی کی غلط ہے، کسی دوسری چیز کے لیے، دنیا کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کے نام و نہود کے لیے، پیسے کے لیے ہے اگر، تو اس کا سارا کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا. تو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کی اپنی نیت کو تجدید کرتے رہنا. کب شیطان دل کے اندر وسوسے ڈال کر کب آدمی کو ڈائیورٹ کر دیتا نہیں معلوم، کب آدمی کو جو ہے نا اپنے منہج سے، اپنے صراط المستقیم سے ہٹا دیتا. تو ہمیشہ صبح شام اپنی تجدید کرتے رہنا ہے. دعاؤں میں کیا ہے؟ اذکار الصباح والمساء میں کیا ہے؟ یہی تو ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یعنی میں نے راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے دین سے. تو یہی ہے ذکر کے اندر، صبح شام کا ذکر کرنا جو آدمی پر جو ہے فرض ہے، اور اس سے غافل نہیں ہونا. تو اس کے اندر یہی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ تجدید نیت، اپنی نیت کی تجدید. کیونکہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے کہ تم کو میں ہمیشہ ہر نکڑ پر صبح شام یمین سے، اشار سے، سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، اوپر سے، نیچے سے، سامنے سے، آگے سے، ہر جگہ سے تم کو میں بھٹکاؤں گا. اور اتنا طاقتور ہے وہ. لیکن اگر جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور تلاوت قرآن ان تمام چیزوں کو تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس لہ سلطان، جو ہے نا تیرا کوئی دبدبہ نہیں چلے گا، تیری کوئی جو ہے چال بازیاں نہیں چلیں گی مومنین پر. اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے جو اس کا ذکر صبح شام کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.